ہم بغلیں بجانے اور بغلیں جھانکنے والے لوگ۔ سینئر صحافی وسعت اللہ خان لکھتے ہیں، کیا نیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ عمران خان نے وہی تو کیا جو ہمارے جمہوری و نیم جمہوری و آمرانہ ڈی این اے میں ابتدا سے پروگرامڈ ہے۔ جو نہیں جانتے وہ یہ سمجھ کر جوش میں ہے کہ شاید پہلی بار کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ نہ کچھ عجیب ہے نہ انہونا، وہی ہم عوام ہیں، وہی سیاستدان، وہی عدلیہ، وہی فوج۔ ہاتھی کے ہاں ہاتھی ہی جنم لے گا، لومڑی تو پیدا ہونے سے رہی۔ جس طرح کا ڈھانچہ اور مزاج ورثے میں ملا ہے، نسل در نسل وہی تو کروائے گا جو ہوتا آیا ہے۔ ہم نے تو تب بھی دانتوں میں ایسی ہی انگلیاں دابی تھیں جب بیوروکریٹ ڈکٹیٹر غلام محمد کی اسمبلی توڑنے کے حکم کو اسپیکر مولوی تمیز الدین چیف کورٹ یعنی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے رکشے میں برقع پہن کر ہانپتے کانپتے پہنچے تھے۔ پر کیا ہوا؟ الٹا عدلیہ نے نظریہ ضرورت تھما دیا۔ انہی جمہوریت نواز تمیز الدین صاحب نے 8 برس بعد پہلے مارشل لائی حکمران کی چھڑی کے چھو منتر سے وجود میں آنے والی اسمبلی کا اسپیکر بننا قبول کر لیا۔ ہم تو جب بھی مارے حیرت کی اچھل کر کرسی سے گر پڑے تھے جب سویلین سوٹ میں ملبوس میجر جنرل نما بنگالی بیوروکریٹ نے ہری پور کے ایک حاضر جنرل کے تعاون سے 1956 کا پہلا متفق کا عین لپیٹ کے اس کی گول گول دوربین بنا لی تھی۔ ہمیں تو تب بھی رونا آ گیا تھا جب برٹش آرمی کے سینڈ ہرسٹی کمیشن یافتہ بابائے مارشل اللہ عرف نجات دہندہ نے جناح صاحب کی بہن کو انڈین ایجنٹ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور پھر بیلٹ باکس پر جرلو یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ پھیر کر صدارتی انتخاب جیت لیا۔ اور پھر اس نجات دہندہ نے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کے تحت سبکدوش ہوتے وقت سویلین اسپیکر کو قائم مقام صدارت سونپنے کے بجائے اسپاٹ چہرے والے چیف کو زیادہ قابل بھروسہ سمجھ کر اپنا ہی آئین اس کے ہاتھوں بخوشی تڑوا کر رخصت لے لی۔ ہم تو تب بھی آج ہی کی طرح سکتے میں تھے جب اسی چیف نے پہلے آزادانہ و منصفانہ انتخابات کروانے کے باوجود غیر من پسند نتائج قبول کرنے سے انکار کر کے ملک توڑوا دیا مگر اقتدار منتقل نہیں کیا۔ پھر ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ کوئی تو ایسا سویلین منتخب و مقبول عوامی حکمران آیا جو فوجی قیادت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ تب ایک پیج اور اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح ایجاد نہیں ہوئی تھی، پر اس کو بھی کرسی سے ایسا عشق ہوا کہ اپنی زبردست مقبولیت کو سراب سمجھتے ہوئے اگلے انتخابات میں دھاندلی کو ضروری جانا، اور جب حزب اختلاف نے آج ہی کی طرح متحد ہو کر تحریک چلانے کی کوشش کی تو سارا زور اپوزیشن کو امریکی کاسا لیس ثابت کرنے پر صرف کر دیا۔ اور پھر جب انہی امریکہ کاسا لیسوں کے ساتھ ازسر نو انتخابات کے لیے سمجھوتا طے پا گیا تو ایک اور محب وطن جنرل نے جمہوریت بچانے کے لیے سویلینز کے پیروں تلے سے قالین کھینچ لی اور پھر اگلے 10 برس طرح طرح کے کرتب دکھا کر گزار دی اور پھر خود بھی گزر گیا۔ اور پھر ہماری جمہوریت سمجھوتا ایکسپریس پر سوار ہو گئی۔ بی بی سمجھوتا ایکسپریس کی پہلی مسافر تھی، نواز شریف دوسرے مسافر تھے، مگر جب انہوں نے بھی بیچ سفر میں زنجیر کھینچنے کی کوشش کی تو کنڈکٹر گارڈ نے ٹرین سے اتارنے میں دیری نہیں لگائی۔ امریکہ کو سب سے زیادہ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف جیسے عظیم سہولت کار پسند تھے، مگر آج بھی کوئی مائی کا لال انہیں امریکی ایجنٹ کہہ کر تو دکھائے۔ ہر طرح کے یہودی، انڈین، امریکی، اسرائیلی و سعودی ایجنٹ آپ کو سویلینز ہی میں تلاش کر کے دیں گے۔ ایک ترک کہاوت ہے کہ آقا پر ایک غلام کا غصہ دوسرے غلام پر ہی اترتا ہے۔ میڈیا بعض کہہ رہے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس پر پوری دنیا ہنس رہی ہے۔ ویسے دنیا نے آپ کو سنجیدگی سے کب لیا تھا جو آج ایک بار پھر آپ خود ساختہ خجالت کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ 75 برس میں بغلیں بجانے یا بغلیں جھانکنے کے سوا اور کیا ہی کیا ہے۔ اس پر جان ایلیا نے کہا تھا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔